ڈائناسورز 160 ملین سالوں سے زمین پر غالب تھے۔ یہ پہلی بار ٹریاسک دور میں تقریباً 230 ملین سال پہلے نمودار ہوئے اور تقریباً 65 ملین سال پہلے کریٹاسس دور کے اختتام پر معدوم ہو گئے۔ ڈائناسورز کئی قسموں کے تھے، یہ تمام شکلوں اور سائز کے تھے۔ کچھ ڈائناسورز مرغی جتنے چھوٹے تھے، دوسرے بہت بڑے تھے، جیسے ارجنٹینوسورس جو اب تک زندہ رہنے والا سب سے بڑا زمینی جانور ہے۔ اس کا وزن تقریباً 50,000 سے 1,00,000 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ اس کی لمبائی 30 سے 40 میٹر تک تھی۔ یہ موجودہ دور کے ارجنٹینا میں پایا جاتا تھا۔ ڈائناسورز گوشت خور بھی تھے اور سبزی خور بھی۔ مثال کے طور پر بڑے ارجنٹینوسورس سبزی خور جانور تھے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ خوراک کھانے کی ضرورت تھی۔ ان کی لمبی گردنیں اور دمیں تھی، اس کی وجہ سے وہ درختوں تک پہنچ سکتے تھے اور ان کے پتے کھا سکتے تھے۔ چھوٹے تھیراپوڈ قسم کے ڈائناسورز جیسا کہ کومسوگناتھس گوشت خور جانور تھے۔ انہیں اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے انتہائی چست اور تیز رفتار ہونے کی ضرورت تھی۔ ان ڈائناسورز کے جسم چھوٹے ہوتے تھے لیکن دانت انتہائی تیز تھے۔ یہ اپنے تیز دانتوں کی مدد سے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے تھے اور ان کو چبا کر کھا جاتے تھے۔ ڈائناسورز جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول کے لحاظ سے ان کی خوراک بھی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ ڈائناسورز سبزی خور تھے، کچھ گوشت خور تھے اور کچھ ڈائناسورز ایسے تھے جو گوشت اور سبزیاں دونوں کھایا کرتے تھے۔ ڈائناسورز میں سب سے زیادہ تعداد سبزی خوروں کی تھی۔ یہ پتے، پھل، بیج اور گری دار میووں سمیت مختلف قسم کے پودے کھاتے تھے۔ کچھ گوشت کھانے والے ڈائناسورز جیسا کہ ٹی ریکس بڑے اور طاقتور شکاری تھے، یہ بڑے شکار کو مار سکتے تھے، جبکہ کچھ ڈائناسورز چھوٹے اور زیادہ چست تھے، جن میں ویلوسیراپٹر زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ چھوٹے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ ماہرین ٹی ریکس ڈائناسورز کو سب سے خطرناک ترین ڈائناسورز کنسیڈر کرتے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً 40 فٹ تک ہوتی تھی۔ یہ شمالی امریکہ میں ملتے تھے اور اب تک آثار قدیمہ کے ماہرین کو ٹی ریکس کی جو سب سے بڑی کھوپڑی ملی ہے اس کا سائز تقریباً 5 فٹ کے قریب ہے۔ یہ دوسرے ڈائناسورز کا شکار کرتے تھے۔ 2012 میں ایک تحقیق ہوئی۔ اس تحقیق کے مطابق اب تک زمین پر جتنے بھی جانور آئے ہیں، ٹی ریکس کا جبڑا سب سے مضبوط تھا۔ ان کی بائٹ میں تقریباً 35 سے 37 ہزار نیوٹن تک کی فورس ہوتی تھی۔ اتنی شدت سے یہ جب کسی بھی جانور پر حملہ کرتے تھے تو اس کی ہڈیاں تک مسل کر رکھ دیتے تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائناسورز کروڑوں سالوں تک زندہ کیسے رہے؟ یہ کئی وجوہات کی بنیاد پر کامیاب رہے۔ یہ اپنے ماحول میں اچھی طرح ڈھل گئے تھے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء اور تبدیلی کے قابل تھے۔ ان کے لیے رہائش گاہوں کی ایک وسیع رینج تھی، یعنی یہ مستقل طور پر کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ کسی بھی خطے پر کسی بھی جگہ پر بڑی آسانی سے رہ سکتے تھے۔ موسموں کی شدت اور موسمیاتی تبدیلیاں ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی آب و ہوا میں رہ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، اسی طرح ڈائناسورز کی حکمرانی بھی آخر ایک دم ختم ہو گئی۔ زمین سے ان کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ ان کے معدوم یا ختم ہونے کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ ایک بڑا شہاب ثاقب تھا۔ اس کا اثر عالمی موسمیاتی تبدیلی کا سبب بنا۔ اس سے ڈائناسور سمیت کئی پودوں اور جانوروں کی انواع کا صفایا ہو گیا۔ ڈائناسورز کا زمین سے ختم ہونا زمین کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ڈائناسورز کے معدوم ہونے کے بعد بے شمار جانوروں کو پھلنے پھولنے اور نئی زندگی کے آغاز کا موقع ملا۔ ماہرین کی جانب سے ڈائناسورز کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو ٹریاسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ 201 سے 252 ملین سال پہلے تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ ڈائناسورز زمین پر نمودار ہوئے۔ دوسرا دور جوراسک پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ 145 سے 201 ملین سال پہلے کا تھا۔ جوراسک پیریڈ ڈائناسورز کے دور کا انتہائی پیک کا ٹائم تھا۔ اس دوران ان کی آبادی میں بے حد اضافہ ہوا۔ انہوں نے دل کھول کر حکومت کی۔ تیسرا دور کریٹاسس پیریڈ کہلاتا ہے، جو 65 سے 145 ملین سال پہلے کا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ڈائناسورز کی حکمرانی تو تھی، لیکن اسی وقت میں ان کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ دوسرے جانور بھی پیدا ہو چکے تھے۔ ڈائناسورز کا چوتھا اور آخری دور لگ بھگ 66 ملین سال پہلے کا تھا۔ اس دوران ایک بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا۔ اس کی وجہ سے زمین کے ماحول میں بے شمار تبدیلیاں آئیں۔ انہی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈائناسورز معدومی یا اپنے خاتمے کا شکار ہونے لگے۔ اس دور کو کریٹیشیس پیلیوجین ایکسٹینشن ایونٹ کہا جاتا ہے۔
डायनासोर्स का खात्मा जमीन की तारीख का सबसे दिलचस्प और माफूकुल फितरत वाकया था। इसकी पुरइसरारियत के पीछे और नापेद होने की वजह के बारे में बहुत से दिलचस्प नजरियात हैं। सबसे मशहूर नजरियात में से एक ये है कि डायनासोर्स का खात्मा एक बड़े शहाब साकिब की वजह से हुआ। इसके असरात से फिजा में धूल और मलबे की एक बड़ी मिकदार फैली, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकी। इससे जमीन शदीद सर्द हो गई। इसकी वजह से डायनासोर समेत पौधों और जानवरों की बड़ी इकसाम खत्म हुई और ये एक नजरिया है कि डायनासोर्स का खात्मा एक बड़ा आतिशफिशां फटने की वजह से भी हुआ। आतिशफिशां से माहौल में ग्रीन हाउस गैसों की एक बहुत बड़ी मिकदार शामिल हुई, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनी और इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये मादूम होकर रह गए। एक स्टडी के मुताबिक आसारे कदीमा के माहिरीन ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि तकरीबन 628 से 1078 के करीब डायनासोर्स का इस रुए जमीन से खात्मा हुआ, जो कि डायनासोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। इंसान अगर डायनासोर्स के दौर में होते तो शायद डायनासोर्स उनको खा जाते। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज एक बड़े प्री प्लान तरीके से बनाई है और डायनासोर्स के खात्मे या मादूम होने के तकरीबन 65 मिलियन सालों के बाद इंसान इस रुए जमीन पर आया। डायनासोर्स का मादूम होना इस बात की याद दहानी है कि किसी नागहानी और तबाहकुन वाक़े से कामयाब तरीन नस्लों का भी सफाया हो सकता है, खा वो कितनी ही ताकतवर, कितनी ही मजबूत, कितनी ही दियोहेकल और कितनी ही जिसामत में बड़ी क्यों ना हो। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।